الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ میں۔ کسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آج ہم ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نادانیاں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں۔ آج ہم ہر ایک دوسرے سے جب کوئی حال پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے تو وہ اپنے رونے شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی بیوی بد زبان ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نافرمان ہے، کوئی کہتا ہے بہت ظلم کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار اتنی محنت کرتا ہوں آمدنی ٹکے کی نہیں ہو رہی، لمحے کی فرصت نہیں، آمدنی ٹکے کی نہیں، کوئی باتیں کر رہا ہے کروڑوں کی، دکان ہے پکوڑوں کی۔ الغرض یہ کہ آج ہر طرف نفسی کا دورہ ہے، ہر ایک پریشان ہے، کوئی خوشی نہیں نظر آتا۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے، ارے برا حال ہے، شکر کا کلمہ زبان پر آ نہیں رہا۔ آخر یہ اتنی زیادہ مصیبتیں پریشانیاں ہم پر ہی کیوں، جبکہ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت آپ پر نازل ہوئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، جتنی امتیں ظاہر ہوئی دنیا میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں بھائی ہم سب سے بہترین امت کیوں ہیں یا اللہ؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پتہ چلا کہ ہمارا یہ وصف تب ہی ہمیں ملے گا، یہ مقام، یہ اعلیٰ مقام ہمیں تب ملے گا کہ ہم بہترین امت کے منصب پر تب ہی فائز ہوں گے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی اس کنڈیشن کو، اس شرط کو پوری کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم تو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو کیا آج ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا ہم برائی سے روک رہے ہیں؟ نہیں نا۔ نتیجہ اب ہم بہترین امت کے منصب سے نیچے آ گئے۔ تو اب بہترین امت ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، یورپ والے تو بہترین لوگ ہیں۔ کیوں بہترین ہیں بھائی؟ اس لیے وہ تو ترقیاں کر رہے ہیں۔ ترقی تو ہم نے کی تھی۔ یہ یورپ جس پر 650 سال یا 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، ایوی سینا، ابو علی سینا کو کہتے ہیں، فارابی، ابن الحیثم، جابر ابن حیان، ابو موسیٰ خوارزمی، زرقانی، یہ سارے کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، یہ سائنسدان تھے۔ عمر خیام کون تھے؟ سائنسدان مسلمان تھے۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر علوم و فنون کے جھنڈے گاڑ دیے، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے ساری مسلمانوں کی کتابوں کو سنبھال کے رکھا، پھر اسے ری پرنٹ کیا اپنے ناموں کے ساتھ۔ آج وہ شہ سوار ہو گئے علم کے میدان کے، اور ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین جو جسے کہتے ہیں نا کتاب ہے، سسٹم آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، کیا ہے؟ القرآن المجید، القرآن الکریم۔ یہ برہان ہے، یہ نور ہے، لیکن آج ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ قرآن مجید، مولا جی مشکل کشا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی کھو جاتی ہے تو میں قرآن مجید کھولتا ہوں، اس کی تعلیمات کی بدولت میں اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کی رسی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
یہ مولا علی مشکل کشا کا مطلب فرمان ہے. ہم آج علوم فنون میں بہت پیچھے رہ گئے. کیوں؟ آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جبکہ رسول علیہ السلام کی سنتوں میں ہی عظمت ہے. کچھ لوگ حاضر ہوئے قبیلے والے حضور کے پاس، کہنے لگے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب علیہ السلام آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. کس کی؟ محمد علیہ السلام کی اتباع. ان کو فالو کرو، ان کو فالو کرو گے، ان کی اتباع کرو گے تو اللہ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ اپنا محبوب کس کو بنا رہا ہے؟ جو رسول علیہ السلام کو فالو کر رہا ہے. آئیں اب میں تھوڑا سا آپ کو لے چلتا ہوں. چلیے آئے امریکہ چلتے ہیں. یہیں بیٹھے بیٹھے مشیگن اسکول آف میڈیسن، بہترین انسٹیٹیوٹ، بہترین سائنس کی یعنی تحقیقات بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہو رہی ہے. ریسرچ ورک پہ سب سے زیادہ دنیا میں پیسہ خرچ کر رہا ہے ایک تو اسرائیل کر رہا ہے، پھر امریکہ کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ٹھینگا. اچھا میں عرض کر رہا تھا مشیگن اسکول آف میڈیسن، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو اسٹڈی کیا، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اسٹڈی کیا. انہوں نے ایک حدیث مبارکہ اٹھائی. حضور نے فرمایا میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، یعنی میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. حضور نے منع فرمایا، ٹیک لگا کر تکیہ لگا کر لیٹ کر کھانے کو منع کیا. وہ کہتے ہیں یار محمد علیہ السلام whenever he said something he every time he said in the betterment of the humanity. انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے فرمایا ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے فرمایا ہے. ریسرچ میں لگ گئے. کیا ریسرچ نکالی؟ 17 سال، کم و بیش 17 سال وہ اس حدیث پر ریسرچ کرتے رہے کہ میں تکیہ لگا کر یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا کیونکہ یہ ہاضمہ خراب کرتا ہے. انہوں نے سوچ لیا، انہوں نے غور کر لیا. کیا غور کیا؟ کیا نکلا؟ کہتے ہیں انسان کے سر کے پچھلے حصے میں ایک حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں میڈیولا. یہاں سے ہوتا ہوا یہ ہمارے پوری باڈی کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہماری باڈی کا یہ کہلاتا ہے. یہاں سے کمانڈ آتی ہے، حکم نامہ آتا ہے. اور لقمہ بناؤ، انسان لقمہ بناتا ہے. منہ میں ڈالو، منہ میں ڈالتا ہے. چباؤ، چباتا ہے. سلائیوا پیدا کرو، اس کے اندر لعاب بنتا ہے. اس کو پیسٹ بنا دو، کھانے کو بناتا ہے. جس کو فوڈ پائپ میں جانے دو، اسوفیگس میں نہیں جانے دینا، سانس کی نالی میں نہیں جانے دینا، فوڈ پائپ میں جانے دینا، فوڈ پائپ میں جانے لگتا ہے. اندر اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں، کیمیکل اس کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں، تعاملات کرتے ہیں. جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے. جو اس کے اندر سے انرجی لینی تھی لے لی، معدے میں پہنچ گیا. جو اس کے اندر سے طاقت لینی تھی وہ ساری لے لی. اب جو حکم ہو رہا ہے جس کو لارج انٹسٹائن میں ویسٹ پروڈکٹ کر کے جو فضلہ بن گیا اس کو فضلہ کر کے باہر کر دو. کہاں سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم آ رہا ہے؟ میڈیولا سے، دماغ کے پچھلے حصے سے. اور اس کی باریک باریک رگیں ہماری ورٹیبرل کالم سے چل رہی ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی سے دائیں بائیں سے گزر رہی ہیں. آپ نے لگائی ٹیک. اچھا یہ باقاعدہ کوئی اس کے اندر خون سے حکم نہیں جاتا، یہ پلسز کی صورت میں، دھڑکنوں کی صورت میں جو ہے نا یہ حکم نامے ساری باڈی میں جاتے ہیں. آپ نے لگائی ٹیک، آپ نے کھانا شروع کیا. ٹیک لگائی تو وہ باریک باریک شریانے جن سے آپ کو یہ آرڈر جا رہا تھا کہ چباؤ، کھاؤ، ہضم کرو، یہ نکال دو، وہ ڈال دو، وہ سارا جو پلسز کے ذریعے، باریک شریانوں کے ذریعے پلسز کی صورت میں جو کمانڈ جا رہی تھی وہ شریانیں گئیں دب. جب وہ شریانیں دب گئیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بلاک ہو گیا، آپ کا حکم نامہ پہنچنا رک گیا. اب ڈائجسٹو سسٹم نے کام ڈسٹرب ہو گیا، وہ اس کو کمانڈ ہی نہیں ملے کہ کیا کرنا ہے، کھانا ہے نہیں کھانا ہے، تیزابیت ہونی ہے نہیں ہونی ہے. پتہ چلا جی پیٹ کے اندر تبخیر ہو گئی اور جو ہے گیس بھر گئی، پتہ چلا بدہضمی ہو گئی. تو پتہ چلا کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہمیں کمانڈ دے رہا تھا وہ بلاک ہوا اور ہمارا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوا. اس کو کس طرح صحیح کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ابھی اس مختصر سے وقفے کے بعد. ملاقات ہوتی ہے مختصر وقفے کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے پر جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بلاک ہو جاتا ہے، جو ہم تکیہ لگا لیتے ہیں یعنی ہم ٹیک لگا لیتے ہیں، تو ہماری پیٹھ، ہماری ریڑھ کی ہڈی کی نسیں جو دب جاتی ہیں، یا وہ رگیں یا وہ شریانیں دب جاتی ہیں، تو ہمارا حکم نامہ، ہمارا جو ڈاک آنی ہے، جو کمانڈ آنی ہے، جو آرڈرز آنے ہیں، وہ ہمارے نظام ہاضمہ کو پہنچنا بند ہو جاتے ہیں. نتیجہ ہاضمے کا سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا. تو انہوں نے 17 سال لگا کر یہ راز جان لیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا. آئیے آگے دیکھیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں فقر و فاقہ نہ ہو، تمہارا دسترخوان اچھا رہے، وسیع رہے، تو تم کھانے سے پہلے، اور تمہاری صحت بنی رہے تو تم کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیا کرو، تم تنگ دستی سے محفوظ ہو جاؤ گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وضو تو آپ نے بتا دیا، اس کے 4 فرض ہوتے ہیں، یہ کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بس کھانے کا وضو یہ ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ یہ اپنی کلائیوں تک پہنچو تک، یوں سمجھ، یہ کلائیوں تک دونوں ہاتھ دھو لینے. آپ نے دھو لیے 3 بار، اچھی طرح آپ نے دھو لیے. 3 بار کلی کرو. منہ کے اندر ساری جو بھی چیزیں، غلاظتیں ہیں، نجاستیں ہیں، واٹ ایور اٹ از، آپ کے منہ میں جو بھی کثافتیں ہیں وہ سب نکال کے کلی کر لو، حلق تک اچھے سے غرغرہ بھی کر لو. اس کے بعد تیسرا کام یہ کرو کہ ہاتھ گیلا کر کے اپنے ہونٹوں کا یہ اگلا حصہ، منہ کا اگلا حصہ، یہ اس کو گیلا ہاتھ پھیر لو 3 مرتبہ، یہ صاف کر لو. اور پھر مزید جو سب سے اہم بات بتائی، فرمایا ہاتھوں کو پونچھنا نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ذرا سا ہاتھ گیلا ہو گیا، یہ ادھر سے ٹیشو باکس پڑا ہوا ہے، ٹیشو اٹھایا ہاتھ، ارے ہم نے ہاتھ دھویا تھا. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد جو تولیے سے یا ٹیشو سے صاف کر لیتے، ارے وہ کنٹیمینیٹڈ ہوتا ہے، جراثیم سے آلودہ ہوتا ہے. وہ آپ نے دوبارہ تولیے سے اپنے ہاتھوں کو خشک کیا، آپ کے ہاتھ تو دوبارہ آلودہ ہو گئے. جب آپ دیکھتے ہیں لوگ ڈاکٹرز، خاص طور پر سرجنز جو آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، او ٹی میں جاتے ہیں یعنی آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں، وہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، پھر ان کے دوسرے اسسٹنٹس اسٹرلائز گلوز جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں پہناتے ہیں. یہ خود سے بھی نہیں پہنتے، ان کو دوسرے لوگوں نے جنہوں نے پہلے سے اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اسٹرلائز قسم کے وہ دستانے پہنتے ہیں، پھر وہ جا کر کے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا ان کے ساتھ اندر نہ جائے، تاکہ مریض کے اندر کوئی چیز برائی یا کوئی خرابی یا کوئی جراثیم اس کے اندر نہ داخل ہو سکے. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ تم کھانے سے پہلے وضو کر لیا کرو کھانے کا. تو پتہ چلا جو ہاتھ میں جراثیم ہے، آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ صاف ہو گئے، کلی کر لی، منہ کے اندر کے جراثیم باہر نکل گئے. منہ کا اگلا حصہ دھویا، وہ سارے باہر کے لگے ہوئے جو آپ لقمہ کھا کے دوبارہ اندر لے سکتے تھے وہ بھی صاف ہو گئے. آپ کی صحت برقرار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے آقا علیہ السلام، سبحان اللہ، قربان جائیں ہم آقا کے. چلیے ہمیں بتایا جا رہا کہ کالر ہیں. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ میں. کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم شہریار صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام شبیر ہے. جی شبیر بھائی، پچھلے 5 دن ہو چکے ہیں مجھے بدہضمی ہوئی ہوئی ہے اور میرے پیٹ کے معاملات خراب ہیں. میڈیسن ٹرائی کر لی، سب ٹرائی کر لیا. اب آپ مجھے اس کا کوئی روحانی حل بتا دیں پلیز. میں آپ کو بالکل روحانی حل بتاتا ہوں کہ آپ کے پیٹ کے معاملات خراب ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو 3 حصے کر لیا کرو اپنے پیٹ کے. کتنے حصے؟ 3 حصے. پہلا غذا کے لیے، فوڈ کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، اور تیسرا ہوا کے لیے. اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنا ایک پاؤں بچھا لیا کرو اور ایک ٹانگ کھڑی کر لیا کرو. الٹی ٹانگ بچھا لی، سیدھی ٹانگ کھڑی کر لی، یا سیدھی ٹانگ بچھا لی، الٹی ٹانگ کھڑی کر لی. الٹی ٹانگ کھڑی کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ میدا اسی طرح لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے. یہ آپ کی مٹھی ہے نا، یہ سائز ہے آپ کے میدے کا، اس کو اتنا فوڈ چاہیے کہ یہ بھر جائے گا. اور ہم کتنا کھاتے ہیں. جب ہم یہ ٹانگ، الٹی ٹانگ کھڑی کر کے، گھٹنا کھڑی کر کے جب ہم بیٹھتے ہیں نا، اس سے ہمارا میدا دب جاتا ہے، تو وہ جو ہوا والا پورشن ہے وہ ہو گیا فل. پھر فرمایا کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا. اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہوتا ہے.
کھانا کھانے کے بعد پانی پینا یہ مضر، انتہائی نقصان دہ، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو زیادہ سے زیادہ چبا کر کھائیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں آپ میڈیسن کتنی لے لیں، آپ میڈیسن کی گولی لیتے ہیں، نگل لی، پانی پی لیا۔ آج میں نے دیکھا جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، جس کو دیکھو یا تو ٹی وی کا ریموٹ کھول کے بیٹھ جائے گا، کھا رہے دیکھ ادھر رہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا عرض کیا، ہمارا دماغ سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دیتا ہے کہ بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہماری توجہ ہی نہیں ہے ہمارے کھانے کی طرف، ہم لگے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو کیسے کھانا ہم کو لگے گا؟ کہتے ہیں کھائے بکری کی طرح سوکھے لکڑی کی طرح۔ وجہ یہی ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہماری توجہ کھانے کی طرف نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اس بات کو نقل کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو، کہ جب کھانا کھاؤ تو نیت کر کے کھاؤ کہ میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں تو اس سے جو مجھے طاقت قوت حاصل ہوگی وہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاروں گا، اس قوت سے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کروں گا، اس قوت سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ کیا کبھی ہم نے اس نیت سے کھانا کھایا؟ نہیں کھایا، تبھی تو ہمیں کھانا لگتا نہیں، تبھی تو ہمیں بدہضمی ہوتی ہے، تبھی تو تبخیر معدہ ہوتی ہے، اور یہ گیسیں دماغ کو چڑھتی ہیں، پاگلوں کی جیسی ہم حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کی ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ جی کوئی اور کالر ہمارے ساتھ ہے موجود؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، جی میرا نام رمضان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی رمضان بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے لوگ عملیات اور وظیفے کرتے ہیں دیگر مشکلات کے حل کے لیے، ان کے موکل کا دماغ پہ بھاری ہو جانا، اس میں کتنی سچائی ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ میں رمضان بھائی آپ سے پہلے تو یہ سوال کروں گا کہ آپ کو یہ بات بتائی کس نے کہ جی اس کا عملیات و تعویذات یا وہ وظائف پڑھنے والے کا موکل بھاری ہو جاتا ہے؟ یہ موکل سب سے پہلے مجھے سمجھائیں موکل ہوتا کیا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک پنجابی کی کہاوت ہے نا، جن لائی گلی ہو دینا دور چلی، بیڑ چال ہے، جس نے باتوں میں لگا اس کے ساتھ چل دیے، او جی اس کے بعد موکل ہے۔ وہ موکل کیا ہوتے ہیں؟ ہاں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث، صحیح حدیثہ سے پتہ ہے، صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آسمانوں پر جاتے ہیں اور آسمانوں سے جا کر جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے دیتا ہے، یہ فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے ایک دوسرے کو جب آرڈرز پاس کر کے جب یہ دنیا میں آنے لگتے ہیں نا، تو وہ فرشتے وہ جنات وہ سن لیتے ہیں، چونکہ یہ آسمانوں تک پرواز کر سکتے ہیں۔ پھر ان جنات کو مارنے کے لیے شہاب ثاقب، ہم نہیں کہتے وہ ستارہ ٹوٹا، تو وہ اصل میں وہ جنات کو مارے جاتے ہیں ستارے سیارے، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ بھاگتے ہیں۔ تو یہ جنات پھر وہ خبریں لا کر کے نا اپنے جو ان کا یہ جس کے تابع ہوتے ہیں، جس کے یہ معمول ہوتے ہیں، یہ جو موکل ہوتے ہیں نا، میں نے عرض کر لیا آپ کو، بتا دیا آج کہ یہ موکل سارے جنات ہوتے ہیں، شریر شیاطین، یہ آ کر کے خبریں دے دیتے ہیں کاہن کو، نجومیوں کو، جو پھر اس میں مرچ مسالہ لگا کے جو ہے نا لوگوں کو بتا دیں، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہاری ساس نے یہ کر دیا تو تمہارے جیٹھ نے یہ کر دیا، تو دیورانی نے یوں کرا دیا تو اس نے فلاں کرا دیا۔ یہ اس طرح کی باتیں پھر ان کو نمک مرچ مسالہ لگا کے سناتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے لوگوں کا۔ اللہ پر ایمان پختہ ہونے کے بجائے اللہ عز و جل سے ہٹ کر ان بابوں پر، ان جھوٹے پیروں پر، جعلی پیروں پر، جعلی فقیروں پر، وہ فقیر بھی نہیں ہوتے، وہ پیر بھی نہیں ہوتے، یہ لوگ جو ہے لوگوں کے پھر ایمان خراب کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ جی وہ جو ہے نا موکلات بھاری ہو جاتے ہیں۔ وظائف پڑھنے میں کیا برائی ہے؟ اللہ کے کلام، لیکن وہ صحیح ہوں، جو صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہوں، دعائے معصورہ ہو، تو وہ وظائف پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیادہ وظائف کی مزید تفصیلات چاہیے ہوں تو میرا نمبر یہاں چل رہا ہوگا، آپ اس سے انشاءاللہ رابطہ کر لیجئے گا۔ آخر میں صرف اتنی بات کروں گا، مولا علی مشکل کشا نے کیا خوبصورت بات فرمائی، فرماتے ہیں زبان میں نا ہڈی نہیں ہوتی، زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، اس کا استعمال صحیح کریں۔ یہ ہماری آج کی بات تھی، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور جاتے جاتے صرف اتنا عرض کروں گا، یہ جو میں نے باتیں آپ کو عرض کی،
کھانے سے پہلے وضو کر لو اور میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا. یہ 2 باتیں ابھی میں نے صرف فرض کی ہیں. مزید پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے پیار کیجئے, اسی میں عظمت ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے اس یہ پرفتن دور ہے, فتنوں والا دور ہے, جس نے پرفتن دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا. اور ایک شہید کا ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی پہ اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ کہے گا اے اللہ جب میں تیرے نام پر قتل ہو رہا تھا, جب میں تیرے نام پر ختم ہو رہا تھا, اے مولا کریم اس وقت جو مجھے تیرا دیدار ہو رہا تھا اور اس دیدار میں جو مجھے لذت آ رہی تھی, مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج, میں تیرے نام پہ دوبارہ قتل کیا جاؤں, وہ لذت پاؤں. آئیے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے وہ لذتیں ہم بھی حاصل کریں. اجازت دیجیے اس یقین اور امید کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.